بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمت للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالرسول سید آفیشیل اور میں ہوں عبدالرسول سید۔ ناظرین، آج جس موضوع پر میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے اور ہمارے معاشرے میں جو بڑھتا ہوا مردوں میں بانجھ پن ہے، آج اس موضوع پر میں آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ عورت کے بانجھ پن کا تو ذکر کیا جاتا ہے اور عورت کو تو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ جب بات آتی ہے مرد کی، تو مرد کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ انفرٹائل ہیں، آپ میں میل انفرٹیلٹی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی مردانگی پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور عالمی سطح پر یہ جو ہے معاملہ جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور عالمی سطح پر میل انفرٹیلٹی جو ہے اس کے زیادہ کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی حالیہ تحقیق کے مطابق مردوں میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اسپرم کاؤنٹس میں کمی آ رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ مردوں میں باپ بننے کی صلاحیت کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ تو اس کی وجوہات کا تذکرہ کریں گے اور پھر مسائل کے حل کے بارے میں بھی آپ سے گفتگو کی جائے گی کہ آخر اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے۔ ناظرین، خدا کی قدرت دیکھیے، بنانے والے نے انسان کو کتنا ایک شاہکار بنایا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی مرد جو ہے کسی عورت کے ساتھ مباشرت یا جمع کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں 30 کروڑ اسپرم سیلز جو ہیں وہ عورت کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، جن میں سے لاکھوں اسپرم سیلز جو ہیں وہ تیزابیت کی وجہ سے دم توڑ جاتے ہیں اور چند لاکھ جو ہوتے ہیں وہ ایک کی جانب جو ہے وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، مگر ان میں سے بھی لاکھوں جو ہے وہ راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں اور پھر چند ہزار جو ہیں وہ فلوپین ٹیوب کی جانب بڑھتے ہیں اور ان چند ہزار میں بھی پھر جا کے چند درجن جا کے ہیں جو ایک کے قریب پہنچتے ہیں، اور ان درجنوں اسپرم سیلز میں سے صرف ایک اسپرم سیل ایسا ہوتا ہے جو انڈے کے خول کو جو ہے وہ توڑ کر اندر داخل ہوتا ہے اور پھر اس عمل سے جو ہے وہ حمل ٹھہرتا ہے۔ یہ ایک جو ہے قدرت نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ عورت کو جو ہے وہ انفرٹیلٹی کے طعنے دیے جاتے ہیں، جبکہ ریسرچ کے مطابق جو مرد جو ہوتے ہیں، مردوں میں زیادہ تر مسئلہ پایا جاتا ہے کہ وہ انفرٹائل ہوتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق 20% مردوں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ انفرٹائل ہوتے ہیں، جبکہ 15% جو ہے وہ عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور 40% میں دونوں کا مسئلہ ہوتا ہے، جبکہ 25% میں پتہ نہیں چلتا کہ آخر مسئلہ ہے کس میں۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ کیسے پتہ لگے کہ کوئی جو بندہ ہے، کوئی مرد جو ہے وہ انفرٹائل ہے، وہ بانجھ پن کا شکار ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ریگولر انٹرکورس کرتے ہیں اور ریگولر جمع کرتے ہیں اپنی منکوحہ یا زوجہ کے ساتھ، تو ریگولر انٹرکورس سے مراد ہے کہ الٹرنیٹ ڈے پہ اگر آپ کرتے ہیں اور یہ عمل جو ہے وہ پورا 1 سال تک جاری رہتا ہے، اس کے بعد بھی اگر حمل نہ ٹھہرے، ایک تو الٹرنیٹ ڈے یا ونس ان 2 days، اگر آپ یہ کنٹینیو کرتے ہیں اور 1 سال تک آپ کرتے رہتے ہیں اس عمل کو، اس کے بعد بھی اگر حمل نہیں ٹھہرتا تو پھر آپ کو پریشان ہونا چاہیے، پھر آپ کو جو ہے وہ کسی اچھے طبیب سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بس 2-3 مہینے کے بعد ہی پھر عورتوں کو تانا دیا جاتا ہے کہ بس تم جو ہے وہ
بچے پیدا کرنے کے لائق نہیں ہو، لہٰذا جو مردوں کی مائیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے بیٹے کو دوسری شادی کرا دیں گے۔ تو 1 سال کا پیریڈ جو ہے وہ ضروری ہے کہ پہلے دیکھا جائے کہ آخر مسئلہ ہے کیا اور کس میں مسئلہ ہے، آیا مرد میں مسئلہ ہے یا عورت میں مسئلہ ہے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ وجہ کیا ہے، یہ اسپرم کاؤنٹ جو ہے اس میں کمی کیوں آ رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ پہلے تو دیکھیے ایک سرٹن ایج ہوتی ہے شادی کی، اگر آپ لیٹ میرجز کرائیں گے عورت کی یا مرد کی، تو بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے مرد اور عورت میں جن کی شادی دیر سے ہوتی ہے تو ان میں جو ہے وہ اسپرم کاؤنٹ کی کمی آ جاتی ہے اور وہ پھر بچے پیدا کرنے کے لائق نہیں ہوتے۔ اور دوسرا ایکسرسائز کی کمی ہے، ہمارا پور لائف سٹائل ہے، ہم نے ایکسرسائز تو بالکل چھوڑ دی ہے، تو وہ اشخاص جو ایکسرسائز نہیں کرتے ریگولر، ان میں بھی جو ہے یہ میل انفرٹیلٹی کا شکار ہونے کے جو ہے وہ زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوبیسٹی، موٹاپا۔ اب دیکھیں موٹاپا جو ہے ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر تیسرا مرد موٹا ہو گیا ہے، کیونکہ ایکسرسائز تو کرتے نہیں اور ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے کہ ہم جنک فوڈز پر زیادہ تر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور فاسٹ فوڈ کی جانب ہمارا رجحان ہوتا ہے۔ تو فاسٹ فوڈ کنزیوم کرنے سے آپ اوبیسٹی کے شکار ہوتے ہیں، موٹاپے کے شکار ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو موٹے ہوتے ہیں ان میں جو ہے میل انفرٹیلٹی کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے نشہ کسی بھی قسم کا ہو، آپ اگر سموکنگ کر رہے ہیں، آپ اگر پان اور گٹکا کھا رہے ہیں اور پان پراگ کھا رہے ہیں، جو کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر نوجوان تقریباً جو ہے وہ کسی نہ کسی نشے کا عادی ہے، ایسے افراد جو ایڈکٹڈ ہیں کسی بھی نشے کے، تو ان میں بھی میل انفرٹیلٹی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ آگے چل کے جب وہ شادی کریں گے تو وہ باپ بننے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اس کے علاوہ سموکنگ، شراب نوشی، نشہ کسی بھی قسم کا ہو، جیسے میں نے آپ کو ذکر کر دیا۔ اس کے علاوہ اے ڈی سی کیا ہوتا ہے؟ یہ انڈوکرائن ڈسرپٹنگ کیمیکلز جو ہمارے ماحول میں پائے جاتے ہیں، یہ ہمارے سیکس ہارمونز کو افیکٹ کرتے ہیں بری طرح۔ تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے پلاسٹک کا استعمال ہوتا ہے، ان میں ہم کیمیکل ورلڈ میں رہتے ہیں نا، کیمیکلز ہمارے ماحول میں کیمیکلز کا بڑا استعمال ہوتا ہے۔ اب پلاسٹکس ہیں، جیسے پیسٹیسائڈز ہیں، سبزیاں اگائی جاتی ہیں تو ان میں پیسٹیسائڈز کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ان سبزیوں کو پراپرلی صاف نہیں کرتے اور وہ ان میں کوئی ایسی چیز رہ جاتی ہے پیسٹیسائڈز، تو وہ بھی آپ کے سیکس ہارمونز کو بری طرح افیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زہریلی گیسز ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز جو ہیں، کہ اگر آپ اپنی منکوحہ کے علاوہ، اپنی زوجہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی ریلیشن شپ رکھتے ہیں تو یا رکھتے آئے ہیں، تو بھی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ انفرٹائل ہو جائیں گے اور آپ میں باپ بننے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ لہٰذا اب اپنے تعلقات فقط اپنے ہی جو حقیقی پارٹنر ہے اس کے ساتھ رکھیں۔ اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس مسئلے کو حل کیا جائے، پہلے تو آپ ریگولر ایکسرسائز کو اپنائیں، اپنا لائف سٹائل چینج کریں۔ ریگولر ایکسرسائز از ایکسٹریملی امپورٹنٹ۔ اس کے علاوہ نشہ چھوڑ دیں، سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی، آپ اس سے پرہیز کریں۔ پان، گٹکا، سپاری، یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سیکس ہارمونز کو بری طرح افیکٹ کرتی ہیں، لہٰذا آج سے آپ عہد کریں کہ ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اس کے علاوہ وزن کم کریں، وزن کم کرنے کے لیے وہی ایکسرسائز یا کوئی اچھے جو ہے وہ کوئی ڈائٹ پلان لے لیں تو اس پر عمل کریں اور ایکسرسائز کریں، تو اس سے آپ کی اوبیسٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور آپ پھر باپ بننے کی صلاحیت جو ہے وہ آپ میں بڑھ جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ کھانے پینے میں ذرا احتیاط کریں، اور یہ جو فروٹس ہوتے ہیں ہر موسم کا پھل، موسمی پھل کھائیں،
वो नहीं कि स्टोर शुदा आप फल खा रहे हैं, मौसम हो नहीं, आजकल तो स्टोर शुदा फल भी मार्केट में आ जाते हैं, तो मौसम का फल खाएं। और ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया कि हमेशा अगर फल खाना है तो मौसमी फल खाया करें। मौसमी फल में जो अनार है ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अनार, आप इस अनार का इस्तेमाल करें, गाजर का इस्तेमाल करें, पालक खाएं सब्जियों में, और केला खाएं। इनसे जो है वो आप की सलाहियत, बाप बनने की सलाहियत बढ़ जाती है और स्पर्म काउंट्स जो हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अंडा एक बेहतरीन फूड है। अगर आप अंडा रेगुलर लेंगे अपनी डाइट में तो चांसेस हैं कि आप कभी भी इनफर्टिलिटी के शिकार नहीं होंगे। तो अंडा खाना, इसको आप अपने आप पर लाजिम कर लें। उसके अलावा डार्क चॉकलेट खाएं। डार्क चॉकलेट में भी जो है ऐसी चीज़ है कि जो आपको जो है आपके स्पर्म काउंट्स को वो बढ़ा देती है। और उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स के बिल्कुल करीब न जाएं। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सारा मसला जो है वो इन्होंने ख़राब किया हुआ है। ये सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी, जिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स जो है आप इनके करीब भी मत जाएं, वरना आपको आगे चल के मेल इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके सामने लाता हूँ एक मुफीद मालूमात और बड़ी रिसर्च के बाद जो है वो मैं आपके सामने बैठता हूँ इस चैनल पर, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी और तहकीक शुदा मालूमात मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। शुक्रिया।